آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن غلام محی الدین دیوان کو رات کے اندھیرے میں رسوا کر دیا۔ اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شوکت خانم ہاسپٹل میں رکاوٹوں کے باوجود کیا اس کی عمارت مکمل ہو پائے گی یا نہیں۔ ساتھ ہی پولیس نے تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر PP 144 یاسر گیلانی کے نہ صرف گھر بلکہ سسرال والوں کو بھی نہ چھوڑا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ عمران خان کے بارے میں عوام کی کیا رائے ہے عمران خان کی زبانی۔ اور بھی بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گی۔ ہیلو جی، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز آزاد جموں کشمیر قانون سازی اسمبلی کے رکن غلام محی الدین دیوان کی اہلیہ اور بیٹی کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ موجودہ سرکار کی جانب سے خواتین کے ساتھ جس نوعیت کا سلوک کیا جا رہا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ ہمارے معزز سپریم کورٹ ججز کب مداخلت کریں گے اور ملک میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کو کب روکیں گے؟ تعمیراتی صنعت کو درپیش تمام چیلنجز جن میں تعمیرات کی لاگت میں اضافہ ہی نہیں بلکہ پاکستان میں تیار نہ کیے جانے والے ساز و آلات کی درآمد کی راہ میں حائل مسائل بھی شامل ہیں کے باوجود کراچی میں شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کی تعمیراتی کام آگے بڑھ رہا ہے۔ کراچی کی شوکت خانم حجم میں پہلے دونوں ہسپتالوں سے دگنا ہوگا۔ عمران خان نے شوکت خانم سمیت جتنے بھی اچھے کام کیے وہ تاریخ میں ہمیشہ رقم رہیں گے، اور جنہوں نے دھرتی ماں کو لوٹ کر اثاثے بنائے ان کے کالے کرتوت بھی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اور جو جرم ایک پریس کانفرنس کے بعد ختم ہو جائے وہ جرم نہیں، بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ شوکت خانم ہاسپٹل کراچی نہ صرف حجم میں لیکن سہولیات میں بھی بڑا ہوگا اور زیادہ تعداد میں مریضوں کا علاج کر پائے گا، خاص طور پر سندھ کے مریضوں کو اپنے پیاروں کے قریب رہ کر کینسر سے لڑنے کا موقع دے گا۔ پولیس نے آج شاہدارہ سے PTI کے ٹکٹ ہولڈر یاسر گیلانی کے سسرال پر دھاوا بول دیا اور ان کی اہلیہ کو ایک نامعلوم مقام پر لے گئے۔ وہ ایک سرکاری اسکول میں معلمہ، 4 بچوں کی ماں اور مکمل طور پر ایک غیر سیاسی خاتون ہیں۔ یہ شفاق ان کی 1.5 سالہ شیرخوار بچی کو روتے چھوڑ کر انہیں ساتھ لے گئے۔ ہمارا ملک نہایت ہی غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ اس سطح کی شفافیت تو مقبوضہ کشمیر میں بھی شاید ہی ممکن ہو۔ اور یہ خونخوار درندے اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ظلم ظلم اور ظلم۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا دیکھ رہا ہے؟ بے شک خدا کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں۔ بہت جلد عوام کے ہاتھوں ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ظالموں کے سپرد کرتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو کسی مسلمان سے اس کی ایک تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کرتا ہے۔ مگر آج کل کے دور میں بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے۔ ظلم کی انتہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے مثالیں چھوڑی جا رہی ہیں اور ان میں نفرت کوٹ کوٹ کر بھری جا رہی ہے۔ اس نفرت کو ختم ہوتے ہوئے بھی کئی دہائیاں لگیں گی۔ اگر اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی ظالم ہار گئے، جو کہ یقیناً ہار جائیں گے انشاءاللہ، پھر کیا کریں گے؟ ایسا ظلم تو کوئی دشمنوں پر بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور بے شک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یہ اپنے آپ کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ عوام پہلے جانتی تھی لیکن سچ نہیں جانتی تھی، اب عوام کو سچ نظر آ رہا ہے۔ بربریت تو ہو رہی ہے لیکن اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ظلم پھر بھی ظلم ہی ہوتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ بھی جاتا ہے۔ ہر وقت حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج اگر پاکستان میں اس ظلم اور فسطائیت پر جو چپ ہے، چاہے وہ وکلا ہوں یا جج ہو، پوری پاکستانی قوم ہے، سوسائٹی ہے یا میڈیا ہے، انشاءاللہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار۔ اور اب آج کل کے میڈیا پہ آ جائیں کہ پوری طرح میڈیا کا منہ بند کیا ہوا ہے۔ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے سوائے کہ اس کے خلاف اس کی کردار کشی کی کیمپین ہو، اس کے علاوہ عمران خان کا کوئی پازیٹیو نام نہیں لے سکتے۔ اور وہ سارے بڑے بڑے جو جہاد کرنے والے تھے آزادی رائے میں، وہ سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں آج کہ یہ جو میرے اوپر کیسز ہیں اور یہ جو آگے جس طرف جا رہا ہے ملک، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے آج سے 27 سال پہلے میں نے اپنی
انصاف کی تحریک شروع کی تھی، کیونکہ میرا ٹائم ساری دنیا میں گزرا تھا، مغرب میں، برطانیہ میں تو ان کا سسٹم سمجھ گیا تھا. تو میں تو بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، وہ ملک ترقی نہیں